حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا ہے کلمہ طیبہ، دوسرا واقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، تیسرا وایتاء الزکاۃ، پھر ہے آگے والحج وصوم رمضان۔ آپ ذرا دیکھیے اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے میں سستیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے؟ اسے معلوم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور کہا نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی دے رہا ہو زکوٰۃ میں، اگر مجھ ابوبکر کو نہ دے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ اور قتال کروں گا، اسے قتل کروں گا۔ ابوبکر صدیق کا یہ جملہ ینقص الدین وانا حی، کہ ابوبکر صدیق زندہ ہو اور پھر دین میں کچھ کمیاں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب اس دور میں زکوٰۃ لوگ دیتے تھے، ادا کرتے تھے، آج ہم کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کا ہر حکم مانے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے خلاف وعید ہے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی قیامت کے دن یہی اس کا مال سونا چاندی وغیرہ اسے لایا جائے گا، پھر اس سے پگھلایا جائے گا، پھر اس سے اس کے ماتھے کو، کمر کو، پیٹھ کو، پیشانی کو اس سے اس کو داغا جائے گا، پھر یہ تڑپے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سانپ کی شکل میں قیامت کے دن اس پر مسلط ہوگا، اس کا یہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا اور وہاں عذاب دینے کا یہ سبب بنے گا جو مال اس نے جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال میں نے دیا ہے وہ خرچ کریں، اسے ضائع نہ کریں۔ ذرا اس بارے میں سوچیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم فضول خرچی نہ کریں بلکہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وہاں ادا کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کیا کرو، کیونکہ عورتوں کے پاس سونا چاندی ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو خاص کر مخاطب ہو کر کہ اے عورتوں کی جماعت، اپنے مال میں سونا چاندی میں زکوٰۃ ادا کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں اسی وجہ سے ہوں گی، چونکہ عورتوں میں مال کی محبت اور خاص طور پر سونا چاندی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے میں، صدقہ دینے میں کنجوسیاں کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہاوت مشہور ہے کہ اگر عورت کے ساتھ اس کا شوہر چل رہا ہو، ایک طرف اس کا سونا ہار وغیرہ گر جائے، دوسری طرف شوہر گر جائے، تو وہ پہلے ہار کو اٹھائے گی، بعد میں شوہر کو اٹھائے گی۔ تو اس کی چونکہ محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو خاص کر کے مخاطب کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ میں آج بھی اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، چونکہ شادیوں کے موقع پر جب آپ کا نکاح ہوتا ہے آپ کو سونا چاندی مل جاتا ہے اتنا کہ آپ اس میں زکوٰۃ کے مستحق ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اتنے صاحب نصاب ہوتے ہیں تو آپ پر اب لازم ہے زکوٰۃ ادا کریں۔